آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رینوڈ اسلامک اسکالر مولانا اختر عباس جون صاحب. آپ نے لکھنؤ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد آپ ایران چلے گئے. ایران میں 20 سال رہے. تو جتنے انٹرسٹنگ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں اتنا انٹرسٹنگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اینڈ پالیٹکس. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ایک انٹرسٹنگ کنورسیشن. سر میرا یہ سوال ہے کہ اسلام اور سیاست یا اسلام یا سیاست، ان دونوں میں سے کون سی چیز ہم لوگ مسلمان ہو کرے؟ دیکھیں، ہم اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے ہم اپنی طرف سے نہیں طے کر سکتے ہیں. وہ جو انبیاء کا طریقہ تھا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب، وہی طریقہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور جو راستے قرآن میں معین کیے گئے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اسلام اور سیاست یا اسلام یا سیاست، اس کے لیے ہمیں وہیں پلٹ کے دیکھنا ہوگا. لیکن اس کے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیاست کے معنی جو عام طور سے ذہنوں میں ہے وہ صحیح معنی نہیں ہے. سیاست کا لفظ اصل میں ایک عربی لفظ ہے، عربی سے پھر پرشین میں آیا، پرشین سے بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مختلف زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل لفظ جو یہ عربی کا لفظ ہے. اور عربی میں اس کے جو معنی ہیں اس کو اگر معنی کو دیکھا جائے تو صحیح میں طے کر سکتے ہیں کہ اسلام اور سیاست یا اسلام یا سیاست. تو سیاست کے معنی اصل میں ہوتے ہیں کہ لغت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انڈیویجول یا سوشل مسائل میں بہتر زندگی کو مینج کرنے کے لیے اور بہتر مقصد تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا اور بھرپور کوشش کرنا. اور یوں اگر ٹرمنالوجی میں آگے دیکھا جائے تو سیاست جو ہے وہ حکومتی لیول پہ ایسے کام کرنا کہ جس سے جو ہے حکومت اور ملک اور لوگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوں. لیکن سیاست کا لفظ جو ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی انسان بہت زیادہ بلند بھی ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ پست بھی ہو سکتا ہے. اگر دنیاوی سیاست کو دیکھا جائے جو دنیا میں عام طور سے سیاست چل رہی ہوتی ہے تو اس کے لحاظ سے انسان یعنی انسانیت کی حد سے بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، نہایت پستی کے شکار ہو جاتا ہے. لیکن اگر صحیح سیاست کے جو صحیح معنی ہے، الہی سیاست، دینی سیاست، انبیاء کی سیاست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست، اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو سیاست کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ عظیم اور بلند کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر صحیح سیاست کو دیکھیں گے تو اسلام اور سیاست، بلکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے تھے کہ اس دین ما عین سیاست ماس، ہمارا دین عین سیاست ہے، اصل سیاست ہے. جو دین ہے ہی اس کام کے لیے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے، یعنی ایسی حکمت عملی، ایسی کوشش اور بڑے پیمانے پر کوشش. کیونکہ انسان اگر انڈیویجول طور پر اپنی سیاست تو کرتا ہی ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرے، کامیاب کرے، لیکن اس سے صرف خود کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن جب دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی فکر میں ہو اور حکومتی لیول پہ فائدہ پہنچانے کی فکر ہو، بہت سارے مسائل جو ہے وہ انڈیویجول طور پہ حل نہیں ہوتے، وہ حکومتی طور پر ہی حل ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے سیاست جو ہے، ایک صحیح سیاست اگر کی جائے تو وہ بہت ہی اچھی چیز ہے. سر اسلام میں پالیٹکس کا کتنا انٹرفیئر ہے؟ اسلام پالیٹکس کو کتنی توجہ دیتا ہے؟ دیکھیں، ایک جملہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ اگر سیاست کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، یعنی ایسی سیاست کی جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، بندوں کو فائدہ ہو، قوم کو فائدہ ہو، ملت کو فائدہ ہو، انسانیت کو فائدہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، تو وہ اسلام کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے، حتیٰ دوسری عبادتوں سے بھی زیادہ عظیم ہے. چونکہ اسلام میں تمام فضیلتیں اور تمام خوبیوں کا معیار ہے بندگی، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت. لیکن اللہ کی عبادت میں بھی بلند عبادت کون ہے؟ ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ دیگر اعمال انجام دینا. لیکن اللہ اس سے بھی زیادہ جس عبادت کو پسند کرتا ہے وہ یہ کہ خدمت خلق ہو، لوگوں کی خدمت ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے. دو چیزیں بہت ہی بنیادی طور پر اسلام میں ہیں، ایک اللہ کی بندگی اور دوسرے لوگوں کی خدمت. اس کے لیے روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، پورے چیپٹر موجود ہیں. ایک روایت میں کہا گیا کہ دو خصلتوں سے بڑھ کر اور کوئی خصلت نہیں ہے.
کسی انسان میں دو صفت پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی صفت نہیں ہے. الایمان باللہ و نفع العباد و نفع الاخوان. لفظ عباد نہیں بلکہ اخوان، یعنی اللہ پر ایمان اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا. تو اللہ پر ایمان جو یہ انسان کے اپنے عقیدے کا تعلق ہے، انسان کے ایمان کا مسئلہ ہے، اللہ سے اس کے رابطے کا مسئلہ ہے، لیکن یہ چیز کامل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ لوگوں کے فائدہ پہنچانے کی فکر میں ہو. اور بہترین فائدہ جو یوں تو ایک مشورہ بھی دے تب بھی فائدہ ہے، کسی کی مدد کر دے وہ بھی فائدہ ہے، کسی کو 4 پیسے دے دے وہ بھی فائدہ ہے، کسی کے غریب و فقیر کو جا کر کھانا پہنچا دے وہ بھی فائدہ ہے. لیکن بڑا فائدہ وہ ہوتا ہے کہ جب سوشل طور پر ایک معاشرے کو اچھی طرف لے جایا جائے، صحیح رخ پہ لے جایا جائے، تو یہ بڑا فائدہ ہے اور زیادہ لوگوں کو فائدہ ہے. ظاہر ہے جس چیز سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو اس کا عمل بھی، اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا اور وہ عمل بھی زیادہ قیمتی ہوگا. اس لحاظ سے اسلام کے نزدیک جو ہے اگر ایک صحیح سیاست ہے اور الہی سیاست ہے، پاکیزہ سیاست ہے، تو یہ بہت ہی عظیم ہے اور بہت ہی محترم ہے. اسلامک اسٹیٹ کیا ہے سر؟ مطلب اسلامک اسٹیٹ جیسے سعودی عرب، پاکستان یا ایران، اس میں سے مطلب اسلامک اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایکچوئل جو ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیں 2 لفظ ہیں، ایک مسلمان اسٹیٹ اور ایک اسلامک اسٹیٹ. مسلمان اسٹیٹ تو جہاں پر اکثریت مسلمان کی، میجورٹی مسلمانوں کی ہے اور کوئی مسلمان حکومت کر رہا ہو تو اسے مسلمان اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن اسلامک اسٹیٹ اسے کہیں گے جہاں پہ اسلام کا قانون نافذ ہو، قرآنی قانون. اسلام کا یعنی اصل میں چونکہ قرآن جو ہے وہ بیسک طور پر، قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ چیز جو قرآن کی سب سے عظیم ہدایت بنتی ہے وہ قرآن کے اصول ہیں، قرآن کے زندگی کے جو پرنسپلز ہیں، اجتماعی زندگی کے، سوشل زندگی کے اور پرسنل زندگی کے بھی. تو اگر قرآنی اصولوں پر کوئی نظام اور کوئی حکومت چل رہی ہے تو اس کو اسلامک اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر وہ صحیح طریقے سے چل رہی ہے. چونکہ ہر مسلمان حکومت میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، کچھ تو قرآن کی باتیں ہوں گی، کچھ جو اچھی چیزیں، لیکن اسلام کے نزدیک ایسا یہ چیز محبوب نہیں ہے. کبھی کبھی دھوکہ دینے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اچھی چیزیں کچھ کرتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری باطل چیزیں شامل کرتے ہیں. تو اس کو قرآن کہتا ہے کہ حق و باطل کو ملاؤ نہیں، چونکہ یہ تو دھوکے کا سبب بن جاتا ہے. اسلامک اسٹیٹ وہ ہے کہ جہاں پر کامل طور پر قرآنی نظام چل رہا ہو، قرآنی حکومت، قرآنی اصولوں کے اعتبار سے حکومت کی جا رہی ہے. اور قرآن خود بھی یہ کہتا ہے، قرآن جو ہے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ لستم لیست النصارى علی شیء. یہودی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کچھ نہیں ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں ہے. یہ تو سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہے. اور پھر جا کے سورہ مائدہ میں قرآن کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تم سب کے سب کچھ نہیں. کب تک؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ توریت کو قائم نہ کر لو. یعنی قائم کرنا یعنی کیا؟ پڑھنا نہیں کہہ رہا ہے قرآن، یہ نہیں کہہ رہا قرآن توریت پڑھنے لگو یا انجیل پڑھنے لگو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے جب تک اس کو قائم نہ کر لو. قائم کرنا یعنی کہ اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق زندگی قرار دینا، اس کے مطابق معاشرے کو تشکیل دینا. تو اس لحاظ سے آپ مسلمان اسٹیٹ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں اور بہت سارے 57 مسلمان اسٹیٹ ہوتے ہوئے ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ مسلمان اسٹیٹ ہیں. لیکن اگر اسلامک اسٹیٹ ہوں گے جہاں پر قرآن کا قانون نافذ ہوگا، رسول اللہ کے بتائے ہوئے اصول پر حکومت کی جا رہی ہوگی، تو اگر ایک اسٹیٹ بھی ہوگا تو وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوگا، سب سے زیادہ اہم ہوگا. جو قرآن کہتا ہے لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اور ادھر جو پہلی والی بات تھی کہ وہ کہتے ہیں تم کچھ نہیں ہو، کہتے ہیں تم کچھ نہیں ہو، یہودی کہتے ہیں نصرانی کچھ نہیں ہے، یہ نصرانی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں، عیسائی کچھ نہیں ہے اور یہودی کچھ نہیں ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ قال الذین لا، جن کے پاس علم نہیں وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، مثل قولہم، وہ لوگ کہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. یعنی یہ جیسے مسلمان ایک دوسرے کو کہ شیعہ کہے سنی کچھ نہیں ہے، سنی کہے شیعہ کچھ نہیں ہے، فلاں فرقہ کہے فلاں فرقہ کچھ نہیں ہے. تو یہ سب بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. اصل میں کوئی کب کچھ ہے اس وقت تک کچھ نہیں ہے جب تک کہ وہاں پر الہی نظام نہ ہو، الہی سسٹم نہ ہو، قرآن نہ قائم ہو. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تو جہاں پر توریت سے مراد، یہاں پر تورات سے مراد یعنی وہ اصل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ کی تحریف کی ہوئی. اور قرآن الحمدللہ ایک کتاب وہ کہ جس کو ہم بہت ہی زیادہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، دنیا کی اور کسی کتاب کو ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے اور بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں
لیکن کسی کتاب کے بارے میں آج یقین سے نہیں کہا جا سکتا یہ 100% جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. صرف اور صرف ایک کتاب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، وہ ہے قرآن. یہ قرآن 100% لفظ بلفظ ہو بہو بالکل وہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، بلکہ اس کی ترتیب بھی بالکل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرار دی تھی. آپ نے خود سورے قرار دیے تھے، آیت نازل ہوتی ہے، رسول اللہ خود بتاتے کس آیت کو کہاں پہ لے جا کے رکھا جائے. تو الحمدللہ ممکن ہے توریت انجیل میں بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی ہوں، یقینی طور پہ ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی اس میں کچھ چیزیں باقی ہیں، یہ نہیں کہ بالکل 100% تبدیل ہو گئی. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب جو 100% بالکل 100% اسی طرح سے جس طرح سے رسول اللہ نے اللہ کی طرف سے بیان کیا اور پیش کیا. اسی لیے رسول اللہ کو کہا جاتا ہے رسول اللہ امین ہے، یعنی اصل امانت رسول اللہ کی اللہ کے پیغام کو پوری امانت سے پہنچائے. تو اگر اس کے مطابق ایک معاشرے میں، ایک مسلمان معاشرے میں قرآن قائم ہوتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزر رہی ہوتی ہے، معاشرے تشکیل پا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کہہ سکتے ہیں ہاں یہ ایک اسلامک اسٹیٹ، اور یہی بہت ہی عظیم بات ہے. اسلامک اسٹیٹ میں مائنورٹیز جیسے مطلب جوڈیزم ہو گیا اور کرسچن، ان سب کا مطلب کیا وہ ہے، کیا رول رہتا ہے؟ جیسے مائنورٹیز کو اسلام نے کتنی توجہ دی ہے؟ اسلامک اسٹیٹ میں اس کا بھی نمونہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت میں، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا کہ اگر فساد نہیں پھیلا رہے ہیں، اگر جنگ نہیں کر رہے ہیں، اگر جیسے ٹیکس جو ہوتا ہے، مسلمان لوگ ٹیکس زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرتے ہیں ایک عبادت کے طور پر، چونکہ فقط پیسہ دینا نہیں ہے بلکہ عبادت کے طور پہ پیسہ دینا ہے، اور پاک کرنا اپنے آپ کو، اللہ کی راہ میں دینا یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا. کہ قرآن رسول اللہ سے حکم بھی دیتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ دیں، نکالیں. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے صدقہ لیں. رسول اللہ کو صدقے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کے لیے صدقہ جو ہے جائز بھی نہیں سمجھتے اپنے لیے استعمال کرنا، لیکن ان سے پیسہ لیں، صدقہ دیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس سے کسی غریب کا پیٹ بھر جائے، بلکہ تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ اس کے ذریعے سے خود انہیں پاک کریں، ان کی روح کو پاک کریں. پیسہ اکٹھا کرتے کرتے روح آلودہ ہونے لگتی ہے، تو یہ پاک ہوں. ہاں یہ کہ اس کا فائدہ دوسروں کو ہو جائے، کسی غریب کو فائدہ ہو جائے، کسی کے پیٹ بھر جائے، تو یہ اس کا فائدہ ہے، لیکن فلسفہ ہے پاک کرنا. تو رسول اللہ جو ہے لیتے تھے ٹیکس کے طور پر. زکوٰۃ اس کا نام، اسلامی ٹرم میں اس کا نام زکوٰۃ ہے، لیکن جو نان مسلم اس سے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے نا، کہ آپ بھی زکوٰۃ دو. لیکن جب ایک اسلامی اسٹیٹ پہ رہ رہا ہے تو ٹیکس تو دینا پڑے گا، تو اس کو ٹیکس کو جزیہ کے طور پہ لے جاتا تھا. تو اگر ایک انسان جو مائنارٹی ہے، جو ظاہر ہے کہ مسلمان حکومت ہے، مسلمان اکثریت، اور دوسرے قوم کے لوگ مائنارٹی ہوں گے، تو ان کا کام یہ ہے کہ جو نظام ہے وہاں پر اس کو ڈسٹرب نہ کریں، خراب نہ کریں، فساد نہ پھیلائیں، لڑائی جھگڑے نہ کریں، اور جو ان کا جزیہ اور ٹیکس ہوتا ہے وہ ادا کرتے رہیں. تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مال، ان کی جان، ان کی حفاظت، ان کے ناموس کی حفاظت کرے اور ان کو عزت سے زندگی گزارنے کے موقع دے. اچھا مان لیجئے کوئی کیپیبل نہیں ہے ٹیکس دینے کا، ظاہر ٹیکس تو وہی دے گا جس کے پاس ہو کیپیبل، زکوٰۃ تو سب نہیں دیتے نا. نہیں مطلب کوئی مائنورٹی جو کیپیبل نہ، تو وہ جو مسئلہ زکوٰۃ کا وہی مسئلہ اس کا بھی ہے، ٹیکس کا بھی، کہ جو انسان کیپیبل نہیں وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے گا. زکوٰۃ کی بھی ہر چیز کی معین ہے کہ سونا اتنا ہو، چاندی اتنی ہو، جانور اتنے ہو، گیہوں اتنا ہو، تو اتنا ہوگا تو آدمی دے گا نا. اس سے کم ہوگا تب تو اس کو نہیں دینا ہے. اسی طریقے سے جزیہ کا بھی مسئلہ ہے، جس کے پاس جو کیپیبل نہیں اس سے کچھ لینا بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ اگر وہ فقط یہ کہ فساد نہیں پھیلا رہا ہے، خراب کاری نہیں کر رہا ہے، محبت سے رہ رہا ہے، ساتھ میں لوگوں کے رہ رہا ہے، تو پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کی ساری چیزوں کی حفاظت کرے. صرف حفاظت نہیں کرے بلکہ مشکل اوقات میں اس کی مدد کرے. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کی مدد کرے، بلکہ یہ واقعہ ہے امیر المومنین کی حکومت، امام علیہ السلام کی حکومت کے زمانے کا، کہ وہ ایسے گزر رہے تھے. چونکہ امام علی کی حکومت میں، اب رسول اللہ کی حکومت میں تو جو لوگ تھے وہاں پر یہودی لوگ تھے مدینے میں، وہ بار بار رسول اللہ کو پریشان کرتے. رسول اللہ نے ان سے معاہدہ کیا تھا، پھر بھی کوئی مشکل نہیں، لیکن جب بار بار انہوں نے رسول اللہ کے قتل کرنے کی کبھی کوشش کی، کبھی جنگ کرانے کی کوشش کی، تو بہرحال ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو اب وہاں پر جو ہے مدینہ کی حکومت میں پھر دوسرے مائنورٹیز نہیں رہ گئے تھے، وہ چلے گئے تھے. لیکن امام علی کی جب حکومت آئی ہے اور دیگر خلفاء کے زمانے میں، تو امام علی کی حکومت کا واقعہ یہ ہے کہ دیکھا کہ ایسے گزر رہے تھے، چونکہ ایسے معمولی زندگی گزارتے تھے. کوئی دربار نہیں ہوتا تھا، کوئی تاج و تخت نہیں ہوتا تھا، جو کچھ ہوتا تھا وہ مسجد میں ہوتا تھا. سارے فیصلے، سارے امور، سارے مسائل عالم اسلام کے، بلکہ پوری حکومت کا مرکز جو مسجد ہوا کرتی تھی. تو مسجد سے نکل کے جا رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھا انسان جو بھیک مانگ رہا ہے. تو ابھی ایسے ہم لوگ گزرے تو کوئی مسئلہ نہیں، بھیک مانگ رہا ہے، پیسہ ہوگا دے دیں گے، نہیں ہوگا تو چلے جائیں گے.
لیکن امام علی دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسا ہو رہا ہے، یہ بھی کیوں مانگ رہا ہے؟ ایک اسلامی حکومت میں جو وہ تو صحیح اسلامی حکومت رسول اللہ کے نظام پہ چلی ہوئی حکومت ہے، ایک انسان کیوں اس طرح بھوک رہا تھا؟ کچھ لوگوں نے یہ کہہ کے ٹالنا چاہ کہ نہیں یہ تو کرسچن ہے، یہ تو عیسائی ہے. تو امام نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جب یہ جوان تھا تو اس کے قوت بازو سے اس معاشرے کی خدمت کر رہا تھا، اب جب بوڑھا ہو گیا تو اس کو کرسچن کہہ کے چھوڑ دیں. وہیں پر کھڑے ہو کے حکم دیا کہ جب تک یہ زندہ ہے اس کی ساری ضرورتیں بیت المال سے، بیت المال ظاہر مسلمانوں کا بیت المال ہے، جہاں پر یعنی فائننس منسٹری سے جو ہے بیت المال سے اس کی ساری ضرورتیں پوری کی جائیں. تو یہی وہ نظام ہے. یا جب مالک اشتر کو ایجپٹ کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے، البتہ راستے میں ان شہید ہو گئے، نہیں پہنچ پائے وہاں تک، تو وہاں پر جو خط لکھا ہوا ہے امام علیہ السلام پورا خط لکھا ہوا ہے، اس خط میں بھی موجود ہے کہ دیکھو تم وہاں جا رہے ہو تو وہاں پر دو طرح کے لوگ تمہیں ملیں گے. ایک وہ ہوں گے کہ اخ لک فی الدین، جو تمہارے دینی بھائی ہوں گے، ظاہر دینی بھائی یعنی مسلمان. لیکن دوسرا گروہ کون ہوگا؟ وہ نظیر لک فی الخلق، دوسرا گروہ وہ ہوگا تمہارا دینی بھائی نہیں ہوگا لیکن تمہارے جیسے خلقت میں تمہارے جیسے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ نے تمہاری طرح ان کو پیدا کیا ہے. تو جس طرح سے تمہاری ذمہ داری ان دینی بھائیوں کے بارے میں ہے، اسی طریقے سے ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. بیت المال کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. بیت المال یعنی بیت کے معنی تو ہوتا ہے گھر، نہیں جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر کعبے کو کہتے ہیں، بیت یعنی گھر ہوتا ہے. مال یعنی مال کا گھر، مال بھی عربی لفظ ہے، اب اردو میں بولا جاتا ہے لیکن مال جو ہے مال و اموال قرآن میں ہے نا، انما اموالکم اولادکم فتنہ، تو مال جو عربی لفظ. بیت المال یعنی مال کا گھر. تو اسلامی حکومت میں بہرحال چونکہ آج تو اس زمانے میں بینک تو نہیں تھے اس طرح بینک میں سب چیزیں ہوں، وہ بیت المال ایک بنائے جاتے تھے، ایک حجرہ ہوا کرتا تھا جہاں پر جتنا بھی زکوٰۃ کی رقم آتی تھی یا ٹیکس کی رقم آتی تھی جزیہ وغیرہ کی، سب وہاں اکٹھا ہوتی تھی، پھر جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں بھیجی جاتی تھی. تو وہ جو بیت المال اکٹھا ہوتا تھا اسی کو جو پیسہ آتا تھا مختلف گورنری سے، مختلف حکومتوں سے، اسلامی حکومت ایک بہت بڑی حکومت تھی، تو وہاں مختلف الگ الگ اسٹیٹ سے جو پیسہ آتا تھا وہ وہاں پہ اکٹھا ہوتا تھا، اکٹھا ہو کے پھر حساب کتاب کے ساتھ جہاں جہاں جس کی ضرورت ہوتی تھی وہاں اس کو پہنچایا جاتا تھا. ترکی، آذربائیجان اور کئی اور کنٹریز ہیں جہاں پہ سیکولر مطلب گورنمنٹس ہیں اور ان کا کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے، وہاں پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ مسجد جائیں یا آپ چرچ جائیں. تو سیکولر اسٹیٹ سے ہم لوگ مطلب کیا دقت ہے؟ سیکولر اسٹیٹ کیوں نہیں مطلب پسند کیا جاتا ہے؟ سیکولر اسٹیٹ سے دقت جو ہے دیکھیں، اگر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ابھی پوری دنیا میں بہت سارے ملکوں میں جو ہے سیکولر ہے، بعض عرب ممالک و بعض جگہوں کو چھوڑ کر، لیکن سیکولرزم کی کئی ساری مشکلات، ایک بہت بڑی بحث آپ شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کو مختصر بیان کر رہا ہوں. سیکولر حکومت وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر لوگ ووٹ دیتے ہیں، ہے نا. ایسے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو ہے حکومت کہیں پہ سیکولر ہے، ہمارے ملک میں سیکولر حکومت ہے تو ہے ٹھیک ہے، لیکن سیکولر حکومت کی مشکلات یہ ہوتی ہیں. ابھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ابھی ہمارے یہاں مثلا آتا رہتا ہے الیکشن، مختلف ملکوں میں الیکشن آتا رہتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں. سیکولر حکومت میں یہ پہلو بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو، اسی اعتبار سے پیش کیا گیا ہے کہ ایک انسان کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، چونکہ سیکولر سے کہیں زیادہ بدتر حکومت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی حکومت ہے. وہاں پہ انسان ظالم و جابر ہو جاتا ہے، وہاں انسان فرعون بن جاتا ہے اور وہ ہر ایک کو اپنا بالکل غلام سمجھتا ہے. لیکن سیکولر حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود انتخاب کرتے ہیں. تو ڈکٹیٹرشپ سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے سیکولر حکومت، جہاں لوگ انتخاب کریں گے تو انہیں انتخاب کا حق ہوگا تو کوشش کریں گے اچھے انسان کی انتخاب کریں. لیکن مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر میڈیا کے ذریعے سے، ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سے، پیسہ خرچ کرنے کے ذریعے سے، کیپٹلسٹ لوگوں کو خرید کر ان کے پیسے استعمال کر کے، ان کے پیسے عوام میں ڈال کے سب کو جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ دھوکہ دیا جاتا ہے، یا خریدا جاتا ہے، یا لالچ دی جاتی ہے، یا ڈرایا جاتا ہے، زیادہ پیسہ ہونے کی بنیاد پر ڈرایا جاتا ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہے کسی بھی حکومت کے لیے بہت خطرناک ہیں. ایک دھوکہ، ایک جو ہے لالچ، اور ایک جو ہے ڈر. تین چیزیں جو ہے وہ تھی. ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہ مشکل تھی. ڈکٹیٹرشپ میں دھوکے کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈکٹیٹرشپ میں دو چیز ہوتی ہے، دھوکہ، معاف کیجیے، لالچ اور خوف. یا تو انسان کو خرید لو پیسہ دے کے، یا تو ڈرا دو یعنی مار دو، یا تو ڈر کے رک جائے گا، نہیں تو مار دو، ختم کر دو. لیکن سیکولر حکومت میں ایک تیسری چیز آتی ہے، وہ ہے فریب، جس کو ہمارے فارسی زبان میں کہتے ہیں زر اور زور اور تزویر. زر یعنی سونا، زور یعنی طاقت، اور تزویر یعنی دھوکہ. ان تین چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ سیکولر حکومت میں تینوں چیزیں آتی ہیں. پیسے کا بھی پوری طرح استعمال، جو آپ دیکھتے ہیں مختلف الیکشن میں کہ کس طرح سے لوگوں سے پیسے دیا جاتا ہے، کس طرح لاکھوں کروڑ روپے
بڑے بڑے کیپٹلسٹ کے معاف کر دیا جاتا ہے، الیکشن میں سے استفادہ کیا جاتا ہے نا، اور دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، زور بھی بہت، طاقت بھی لگائی جاتی ہے، انسان کو دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے طرح طرح۔ اب ڈرانے دھمکانے کے ہمارے ملک میں جو طریقے ہیں، وہ ای ڈی ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، انکم ٹیکس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ہر ملک میں اپنے طریقے ہیں۔ لیکن تیسری چیز جو اور زیادہ خطرناک ہے وہ دھوکہ، فریب دینا، جو کہ خریدا تو کچھ لوگوں کو جائے گا، کچھ چینل کو خرید لیا جائے گا، کچھ لوگوں کو خرید لیا جائے گا، ڈرایا بھی کچھ لوگوں کو جا سکتا ہے، لیکن سب کو کیسے دیا جاتا ہے؟ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ دھوکہ تزویر بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اور سیکولر حکومت میں یہ تینوں چیزیں باقاعدہ طور پہ چلتی ہیں، پوری دنیا میں چلتی ہیں، کہیں زیادہ چلتی ہیں کہیں کم چلتی ہیں، جتنا ہمارے ملکوں میں زیادہ چلتی ہے، تو یہ مشکل ہوتی ہے۔ اور تیسری مشکل، چوتھی مشکل ہے سیکولر حکومت کی، وہ یہ کہ ہر انسان کی ویلیو ایک پروفیسر ہو، ایک اسکالر ہو، ایک بڑا عالم ہو، ایک بڑا سائنٹسٹ ہو، اور ایک بالکل معمولی انسان ہو جو بیچارہ کچھ بھی نہیں جانتا، نہ کچھ سمجھتا ہو، نہ کچھ پڑھا لکھا ہو، سب کی ویلیو جو ہے ووٹ کی ایک ویلیو ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، پڑھے لکھے انسان کو تو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا، وہ آسانی سے بکے گا بھی نہیں، لیکن عام آدمی کو دھوکہ بہت آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال ایک بہت ہی اچھا شعر کہتے تھے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اس کا وزن کیا ہے، یہ کتنا قیمتی انسان، یہ کچھ نہیں، یہ ایک ووٹ ہے۔ انسان کو انسان نہیں دیکھا جاتا، انسان کو ووٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ تمہارے پاس کتنے ووٹ ہیں، فلاں کے پاس کتنے ووٹ ہیں، اس کے پاس زیادہ ہو تو اس کو اتنا پیسہ دو، اتنے کروڑ دے دو۔ تو انسان کو صرف ایک ووٹ کی حیثیت دیکھا جاتا ہے، اس کا وزن نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ پھر اس سے بہت نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ قرآن اس پالیٹکس کے بارے میں ڈائریکٹ کیا آرڈر دیتا ہے؟ مطلب قرآن کچھ کون سی پالیٹکس؟ یہ اسلام اور پالیٹکس کے بارے میں۔ دیکھیں، قرآن میں بہت سارے انبیاء کی زبان سے اور بہت سارے مسائل ہیں۔ بعض لوگ ایک جملہ کہتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، کہ دین کو سیاست سے جدا کریں، سیاست الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ وہ اصل میں وہی گندی والی سیاست کو دیکھتے ہیں جو دنیا میں سیاست چلتی ہے، جو گندی سیاست، نہایت ہی گندی سیاست کرتے ہیں، جہاں پہ انسان کو صرف خود کو دیکھنا ہوتا ہے، یعنی اپنی حکومت، میری حکومت باقی رہے، باقی جو بھی قربان، ملک جاتا ہو جائے، لوگ جاتے ہو جائیں، حتیٰ اپنے گھر والوں کو استعمال کر لیتا ہے اپنی حکومت کے لیے۔ تو یہ تو بہت گندی سیاست ہے۔ لیکن وہ سیاست جو انبیاء کی سیاست تھی، وہاں پر یہ تھا کہ حتیٰ اپنی بھی جان دینی پڑے تاکہ لوگوں کو بچایا جائے، لوگوں تک انصاف پہنچے، لوگوں تک عدالت پہنچے، لوگوں تک صحیح پیغام پہنچے، حق کا پیغام پہنچے۔ اس کے لیے اگر اپنی بھی جان دینی پڑے، اپنے گھر والوں کی جان دینی پڑے، تو یہ دو سیاست بالکل الگ الگ طرح کی ہے۔ تو وہ جو ذہن میں ہے کہ جو لوگ اپنے فائدے کے لیے اور اپنی حکومت کے لیے سیاست کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو قرآن میں بدترین سیاست کے نمونے ہیں، جس کے جو قرآن میں دکھایا گیا ہے۔ فرعون کی سیاست ہوئی، نمرود کی سیاست ہوئی، جو اس طرح کرتے تھے، انبیاء کے سامنے جو آگے مشکلات ایجاد کرتے تھے، رسول اللہ کے سامنے۔ لیکن اسی کے مقابل میں ایک دوسری سیاست بھی تھی، تو انبیاء کی سیاست، انبیاء بھی تو سیاست کرتے تھے۔ اب بعض روایتوں میں اسس العباد، سیاست العباد کے کلمہ استعمال ہوا، سیاست العباد یعنی بندوں کی سیاست کرنے والے۔ لیکن کیسی سیاست کرنے والے؟ تاکہ بندوں کو فائدہ پہنچایا جائے، تاکہ بندوں کو جو ہے منظم کیا جائے، تاکہ بندوں کو متحد کیا جائے، تاکہ ان کو بلندی کی طرف لے جایا جائے، ان کے درجات کو بلند کیا جائے، ان کی دنیا کو بھی بہتر بنایا جائے، ان کی آخرت کو بھی بہتر بنایا جائے۔ انبیاء کی سب سے اہم سیاست یہ تھی کہ ان کی دنیا کو بھی کامیاب بنایا جائے، ان کی آخرت کو کامیاب بنایا جائے۔ تو یہ سیاست جو قرآن میں جگہ جگہ ہے، اس کے لیے انبیاء نے خود بات کی۔ مثلا جناب سلیمان کہتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے ایسی حکومت دے، چونکہ حکومت تو سیاسی چیز ہے نا، مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ قرآن کی دعا جناب سلیمان، اللہ نے دی بھی، یعنی ایسی حکومت دی کہ پرندوں پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، جنوں پر حکومت، یہ اللہ نے دی۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں پروردگارہ تو مجھے امین قرار دے۔ جب ان کو جیل سے نکلنا ہوا، جیل سے نکلنے کے بعد حضرت یوسف کا جملہ جو ہے وہ اجعلنی علی خزائن الارض، اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر مجھے تو مالک قرار دے۔ انی حفیظ علیم، میں صحیح حفاظت کرنے والا ہوں، میں جانکار بھی ہوں، یوں نہیں کہ انجانے میں، اچھی طرح سے واقف ہوں، جانتا ہوں۔ یا ایک نبی سے لوگوں نے آ کے خود ہی تقاضا کہ اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، سورہ بقرہ کے تقریباً آخر میں یہ ہے کہ آپ نبی کے سامنے، نبی کا نام نہیں لیا قرآن نے، چونکہ قرآن میں تقریباً 24-25 نبیوں کا نام ہے، باقی اتنے سارے نبی سب کا نام نہیں ہے۔ تو آگے خود ہی قوم نے بنی اسرائیل کے کہ میرے لیے آپ نبی معین کریں، میرے لیے کوئی ملک یعنی حاکم معین کرے۔ حاکم معین کرنا کیا ہے؟ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور وہاں معین بھی کیا جناب طالوت کو، جناب طالوت کا واقعہ تقریباً 1.5 صفحے میں قرآن نے بیان کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب داؤد کی حکومت، جناب سلیمان کی حکومت، رسول اللہ کی حکومت۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
وہ اسلام کے سیاسی پہلو کو بیان کرتی ہے. خاص کر اگر انسان جا کے سورہ توبہ کو پڑھے, سورہ انفال کو پڑھے, تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ایسی عظیم الشان سیاست پیش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے واقعاً بشریت کی بھلائی ہو, واقعاً بشریت کو نجات ملے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں ایک تو ہوا قرآن, اور قرآن کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ سیرت ہے. رسول اللہ, ایک سوال, رسول اللہ, یہ آپ کے آڈینس بھی سوال ہے کہ رسول اللہ نے ہجرت کیوں کی؟ یعنی مکہ چھوڑ کر مدینے رسول اللہ کیوں گئے؟ آپ کے ذہن میں کیا جواب آتا ہے؟ وہ کچھ وجوہات تھی. یعنی وجوہات کیا تھی؟ اللہ کی طرف. لوگ یہ سمجھتے نہیں اللہ کی طرف سے تھی. کیوں اللہ کی طرف سے تھی؟ کیوں گئے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں رسول اللہ کی جان خطرے میں تھی, اس لیے رسول اللہ اپنی جان بچانے کے لیے مکے سے چلے گئے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ جیسا انسان اپنے بھائی کی, جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے, امیر المومنین علی بن ابی طالب کو خود ہی پالا تھا نا, بچپن سے خود ہی پالا تھا, ایک 53 سال کا انسان, چونکہ جب ہجرت فرما رہے تو رسول اللہ کی عمر تقریباً 53 سال تھی, اور اس وقت امام علی کی عمر جو ہے وہ 23 سال تھی, بالکل جوان تھے. تو ایک ایسا بھائی, بڑا بھائی, جو اپنے چھوٹے بھائی کو, سگے بھائی نہیں کزن ہیں لیکن اتنا زیادہ چاہتے, جو خود ہی پالا, جو جناب ابو طالب کے پاس مالی اعتبار سے کمزور ہو گئے تھے, رسول اللہ کی حفاظت میں انہوں نے تجارت چھوڑ دی. جا رہے تھے, تجارت سے واپس چلے آئے, چونکہ کسی راہب نے کہا کہ اس بچے کی جان کو خطرہ ہے, آپ واپس چلے جائیں. تو شام جا رہے تھے, واپس چلے آئے. تو جناب ابو طالب کی تجارت رک گئی تھی, اور مکے میں تو کوئی ایسی کھیتی وغیرہ ہوتی نہیں, ابھی بھی نہیں کھیتی ہوتی, چونکہ مکے کی زمین ایسی ہے ہی نہیں کہ وہاں پہ کھیتی ہو. تو پھر وہاں دو ہی چیز تھی اس زمانے میں, یا تجارت یا کھیتی. کھیتی تھی نہیں, تجارت رک گئی تھی. تو جناب ابو طالب کو مالی اعتبار سے کمی ہو گئی تھی. اب ان کے کئی سارے بچے ہو گئے, تو رسول اللہ نے خود ہی کہا کہ کسی بچے کو اپنے چچا سے کہا کوئی سنبھال لے کوئی. تو رسول اللہ نے امام علی کو سنبھال لیا. تو بچپن ہی سے پالا تھا, جس کو بچپن سے پالا تھا, اتنا زیادہ چاہتے تھے, اچھی طرح سے چاہتے تھے. وہ یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بستر پہ جو اپنے ایسے 23 سال کے بھائی کو لٹا کے چلے جائیں؟ ہرگز نہیں. رسول اللہ ایسے تھے نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان خطرے میں ڈالیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ خطرے میں رسول اللہ کی جان بھی تھی, امام علی کی. لیکن کیوں گئے تھے؟ یہ بنیادی سوال. اس لیے گئے تھے کہ مکے میں رسول اللہ 13 سال تک رہے, اعلان رسالت کے بعد. 53 سال ہو گئے نا, 40 سال میں اعلان رسالت ہوا, 13 سال تک رہے. لیکن مکے میں ایک الہی سسٹم اور حکومت قائم ہونے کے امکانات نہیں تھے. پوری کوشش کر لی رسول اللہ نے, 350-400 لوگ مسلمان بھی ہو گئے, لیکن ایک نظام بننے کی صلاحیت مکے میں نہیں تھی. مدینے میں صلاحیت تھی. مدینے کے لوگ رسول اللہ کے جانے سے پہلے 2 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کو چھوڑ کر, کل 5 قبیلے تھے. 3 یہودی قبیلہ تھا اور 2 جو ہے مشرکین کا قبیلہ تھا. یہودی قبیلے وہ تو نہیں مانے, بنی قینقاع, بنی نذیر, بنی قریظہ, یہ 3 قبیلے تھے. وہ آئے تھے اس لیے کہ یہاں پہ میرا آخری نبی آنے والا, لیکن دیکھا یہ تو میرے خاندان سے نہیں آیا, یہ تو حضرت اسحاق کی خاندان سے نہیں بلکہ حضرت یعقوب کی خاندان سے آ گیا. تو رسول اللہ کا انکار کر دیا کہ میں اپنے دوسرے خاندان کے اپنا پیسہ, اپنی دولت ان کے حوالے کیسے کروں گا. لیکن اوس و خزرج جو 2 مشرکین کے قبیلے تھے, وہ یہودیوں سے سن کے کہ یہاں نبی آنے والا, نبی آنے, وہ سب مسلمان ہو گئے. رسول اللہ کے آنے کے پہلے مسلمان ہو گئے. تو رسول اللہ مدینہ اس لیے آئے تاکہ وہاں پہ چونکہ سب مسلمان ہو چکے ہیں, وہاں پہ ایک الہی نظام قائم ہو سکتا ہے, یعنی الہی حکومت. الہی حکومت کیا ہوئی؟ یعنی سیاست, یعنی اسلامی سیاست, الہی سیاست, قرآنی سیاست کے مطابق انسانوں کو تربیت کرنا. رسول اللہ مکے میں بھی تربیت کر رہے تھے, لیکن مکے میں انفرادی تربیت تھی, فرد کی. ان کو فلاں ڈر کے مارے کسی کو ایتھوپیا بھیج دیا, حبشہ بھیج دیا, بہت سارے لوگوں کو خطرہ تھا. لیکن حکومت والی تربیت ایک بڑی تربیت ہوگی. اگر حکومت کے لیول پہ کوئی کام کیا جائے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن حکومت کے طور پہ کیا جائے تو پورے ملک میں اس کا اثر ہوگا نا. تو رسول اللہ نے اپنی جان بھی خطرے میں ڈالی, چونکہ امام علی کی جان خطرے میں تھی, لیکن امام علی سے زیادہ کس کی جان خطرے میں تھی؟ رسول اللہ کی, چونکہ وہ رسول اللہ کے دشمن تھے, اس امام علی کے دشمن تھوڑی نہیں تھے. وہ آئے امام علی سے بحث کی کہ آپ کیوں لیٹے ہوئے ہیں, فلاں, یہ سب کیا. امام علی چلے گئے, لیکن کس کے پیچھے گئے؟ وہ اپنے قدم شناس کو پہنچانا, قیافہ شناس کو بلایا اور کہاں رسول اللہ کدھر گئے ہیں. مدینہ کی طرف نہیں گئے, رسول اللہ چونکہ مدینہ کی طرف نہیں گئے تھے. رسول اللہ مدینہ جو ہے مکے سے اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں یمن کی طرف گئے. مدینہ جو ہے وہ مکے سے نارتھ میں ہے, لیکن یمن کدھر ہے؟ ساؤتھ میں ہے. تو رسول اللہ نارتھ میں نہیں گئے چونکہ خطرہ تھا رسول اللہ کو, بلکہ رسول اللہ, آپ غار حرا جب جا کے دیکھیں گے مکے میں, غار ثور معاف کیجیے گا, جہاں پر رسول اللہ ٹھہرے تھے, تو رسول اللہ ساؤتھ کی طرف گئے. کیونکہ مکے تو میرا پیچھا کرنے آ جائیں گے لوگ, جانتے مدینہ جائیں گے, تو ساؤتھ طرف گئے. لیکن وہ لوگ آئے, بلائے کہ دیکھو کدھر سے گئے ہیں, قدم کو پہچانے, سو گئے.
تو انہوں نے دیکھا نہیں ادھر تو نہیں گئے مدینے کی طرف, یہ تو ساؤتھ کی طرف یمن کی طرف گئے ہیں. تو پیچھا کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے. یہ قرآن میں واقعہ لکھا ہوا ہے. بالکل غار ثور میں اوپر جا کے دیکھے, بہت اوپر چڑھنا پڑتا, 40-45 منٹ لگتے ہیں وہاں تک جانے میں. رسول اللہ اتنے اوپر جا کر جو ہے غار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن کیا ہوا, وہاں تک بھی وہ لوگ پہنچے چونکہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ تھا, لیکن یہ خطرہ مول لیا. کیونکہ ایسی جان سے کیا فائدہ کہ جہاں پر ہم آ کے 10 20 100 50 لوگوں کو مسلمان بنا کے 100 200 لوگوں کو چلے جائیں, تو کیا اس سے کیا ہونے والا ہے, بعد میں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ایک ایسا نظام قائم کیا جائے, ایک ایسی سسٹم حکومت کا قائم کیا جائے جو قیامت تک لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا رہے. اس کے لیے مدینہ تیار تھا. تو رسول اللہ پہلے پیچھے کی طرف ساؤتھ میں گئے, پھر وہاں سے اللہ نے ان کو بچایا, اللہ نے حفاظت فرمائی, ان کو پتہ نہیں چل پایا, مکڑی نے جال بنا لیا, سب کچھ کر لیا. پھر وہاں سے نکل کے رسول اللہ پھر دوسری طرف سے ہوتے ہوئے مدینے کی طرف آئے. اور مدینے کیوں آئے؟ یہ ساری جان کا خطرہ لینے کے بعد, خطرہ مول لینے کے بعد, تاکہ یہاں پر ایک الہی نظام قائم ہو. الہی نظام کا نام ہے سیاست, لیکن الہی سیاست, گندی سیاست نہیں بلکہ پاکیزہ سیاست. جیسا آپ نے بتایا کہ حکومت مطلب ضروری ہے اسلام میں, تو حکومت سر مطلب ایک تو نماز روزہ ہے, یہ جو مطلب فرض چیزیں ہیں وہ ضروری ہے یا حکومت ضروری ہے؟ جی آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں نماز روزہ انسان کی پرسنل طور پر, ذاتی طور پہ اچھی چیز ہے. انسان جو ہے نماز روزہ کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا ہے, نیک انسان بنتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, برے کام سے بچتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں سے انسان کو روکتی ہے. لیکن ایک انسان کو روکے گی, جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو روکے گی. وہ انسان محفوظ رہے گا, وہ انسان اچھا ہوگا. لیکن آپ فرض کریں پورے معاشرے میں اگر ہر طرف تباہی اور ظلم و ستم پھیلا ہوا اور ایک انسان اچھا رہے تو کیسا کیا کر لے گا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوڑے کے ڈھیر پر ایک گلاب کا پھول کھلا ہوا. تو یہ کوڑے کے ڈھیر پہ گلاب کا پھول کس کام کا ہوگا؟ اس لیے حکومت اہم ہوتی ہے کہ حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے کو اچھا بنایا جائے. اب اپنی حکومتیں نہیں دیکھیں, ہماری حکومتیں تو تباہ کر رہی ہیں, لیکن ایک صحیح الہی حکومت, اسلامی حکومت, جسے اسلامی حکومت جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ پورے معاشرے کو بہتر بنانا. نہیں, قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں پہ ٹھہر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ایمان لائے نا اور اچھے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اتنا کافی نہیں ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر و تواصی بالصبر و تواصی بالحق کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ہم آپ کو کہیں, آپ ہم اس سے کہیں, لیکن ہمارے آپ کے کہنے سے ایک آدمی پہ اثر ہوگا. اثر بھی اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ مثلا جیسے باپ پریشان ہوتے اپنے بچوں کے لیے کہ تھوڑا موبائل پہ کنٹرول ہو جائے, تھوڑا گیم پہ کنٹرول ہو جائے, تھوڑا کچھ بری عادتیں پڑ کے اس پہ کنٹرول ہو جائے, لیکن ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے. لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے, حکومت پورا ماحول بناتی ہے, پورے معاشرے کا ماحول بناتی ہے. جب پورے معاشرے کا ماحول چینج ہوتا ہے تو اس ماحول میں سب ڈھلتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت برے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں بھی برائی کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں لوگ برائی کر رہے تھے, بعض لوگ منافقین تھے, بعض دوسرے لوگ تھے, لیکن حکومت پورے ایک معاشرے کو ہی تبدیل کر دیتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے. یہ اور اسی لیے حکومت جو ہے وہ نماز روزہ اگرچہ روایتوں میں ہے کہ اگر نماز سے بڑھ کر اگر فردی انڈیویجول عبادت کے طور دیکھا جائے تو انڈیویجول عبادت نماز بہترین ہے, نماز عالی ترین, نماز سب سے بہتر ہے کہ انسان کو 5 بار ایک دن میں 5 بار اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے. پھر مستحب عبادتیں کرے, تہجد پڑھے, اور بھی موقع ملتے ہیں. بہترین عبادت ہے. لیکن یہ تو ایک انسان کے لیے ہوئی نا, یہ تو ایک انسان کو اچھا بنانے کے لیے ہوئی. لیکن معاشرے کو اچھا کیسے بنایا جائے گا؟ معاشرے کو اچھا بنانا صرف جو ہے مسجد کے محراب سے کھڑے ہو کے چند نصیحتیں کر دینا یہ کافی ہے, یا ایک حکومت کے طور پہ کرنا صحیح ہے؟ نصیحتوں کرنے میں ٹھیک ہے کچھ لوگ اچھے بن جائیں گے, لیکن سب کو کنٹرول نہیں کر سکتے. حکومت ہوتی ہے تو پاور ہوتا ہے, تو برے لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ایک اچھا بڑا ماحول بنایا جا سکتا ہے. اس لیے حکومت نہایت ہی اہم ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے پورے معاشرے کو بہتر کیا جا سکے. اچھا عقیدہ یا اچھا انسان؟ اچھا عقیدہ یا اچھا انسان؟ دیکھیں اچھا انسان بغیر اچھے عقیدے کو تو ہو نہیں سکتا. ایک اچھا, ہاں, جیسے اگر کوئی نان مسلم ہے, اچھا انسان ہے, لوگوں کی مدد کر رہا ہے, ہمارے اور آپ سے اچھا سلوک کر رہا ہے, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. کوئی بھی ہو, دیکھیں کوئی بھی انسان ہو, اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اچھا انسان ہے اور وہ قابل تعریف ہے, اور اس کے کام کو تشویق کرنا چاہیے, اچھا کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے, ہاں بھائی اچھا کام کر رہا ہے. لیکن یہ انسان دوسروں کے لیے اچھا کر رہا ہو لیکن خود اپنے لیے اچھا نہیں کر رہا ہو, یہ مشکل ہوئی نا. خود اپنے لیے خرابی کیا ہے؟ یعنی اگر ایک انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے,
یعنی وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، جس نے اس کو پیدا کیا، جو اس کو ساری نعمتیں دے رہا ہے، جس کو حیات دے رہا ہے، جو اس کے لمحے لمحے اس کی تربیت کر رہا ہے، ربوبیت کر رہا ہے، اس کو نہیں پہچانتا، تو اپنے لیے نقصان میں اپنا نقصان کر رہا ہے. ہاں دوسروں کے لیے فائدہ کر رہا ہے تو اچھی بات، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے اچھی چیز ہے، لیکن جب دوسروں کو انسان فائدہ پہنچائے تو اسے چاہیے ہے کہ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے. انسان کو حق ہے کہ وہ سوچے، فکر کرے، حق کو ڈھونڈے، حق کو تلاش کرے. یہ نہیں، یہاں کسی مذہب کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب کے انسان ہو، اس کو حق یہ ہے. اور یہ اس کا حق بعض لوگوں نے تعصب اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے چھین لیا کہ نہیں تمہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. یہ ہر انسان کا حق ہے کہ اپنے آپ کو جس طرح دوسروں کے لیے بہتر کر رہا ہے وہ اپنے لیے بہتر کرے. اپنے لیے بہتر کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا گھر اچھا بنا لیا، اپنے کپڑے بہتر کر لیے، گاڑی اچھی بنا لے لی، چینج کر لی. یہ تو باہر کی چیزیں چینج ہوئی ہیں نا، ہم تو نہیں چینج ہوئے، یہ ہماری چیزیں چینج ہوئی ہیں. خود انسان کب چینج ہوتا ہے؟ خود انسان بہتر اس وقت ہوتا ہے جب اس کی سوچ بھی اچھی ہو، اس کی فکر بھی اچھی ہو، اس کا عقیدہ بھی اچھا ہو، اس کا آغاز بھی اچھا ہو، اس کا انجام بھی اچھا ہو. تو یہ ضروری ہے انسان کے لیے. ترکی اور آذربائیجان جو ہے جہاں پہ مطلب لوگوں کو آزادی ہے کہ مطلب وہاں وہ لوگ گلیمر کے شوقین ہیں، تو وہ لوگ کیوں چاہیں گے کہ یہاں پہ اسلامی حکومت آئے، کلب بند ہوں اور مطلب جو بھی. دیکھیں اتفاق سے دیکھیں، جو انسان گلیمر وغیرہ یہ وقتی طور پہ انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ انسان کی فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. ابھی آپ جا کے یوٹیوب یا دوسری جگہ سائٹوں پہ دیکھیں، دنیا کے وہ لوگ جو مثلا سنگر کے لیے کتنا زیادہ گلیمر، لیکن کتنی بڑی تعداد میں یورپ، امریکہ وغیرہ میں سنگرز مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ چونکہ وہ جو کرتے کرتے تھک گئے ہیں، ان کی فطرت اور روح کے ساتھ وہ چیز سازگار نہیں ہے، روح تڑپ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے وہ اچھے کھانے، اچھے 7 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا، مزے کرنا، تفریح کرنا، لذتیں، عیاشی، یہ سب چیزیں انسان کو کچھ دن تک ٹھیک لگتی ہیں، لیکن اس سے روح جو ہے مطمئن نہیں ہوتی. روح کی تڑپ. اب یہ بہت ہی حیرتناک ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کہ جن سے سوچا بھی نہیں تھا کہ فلاں انسان ایسا سنگر بھی مسلمان ہو جائے گا، ایسی زندگی گزارنے والا انسان مسلمان. کیوں ہو جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ سب ساری چیزیں انسان کی روح کو تسکین نہیں پہنچاتی. تسکین کون پہنچائے گا؟ تسکین کے لیے قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جس پروردگار سے یہ روح رابطے میں ہے، جب تک اس سے رابطے میں نہیں رہے گی وہ سکون نہیں ہوگا، جب تک اس سے صحیح کنیکشن اس کو محسوس نہیں ہوگا. اور جیسے ہی انسان وہ کنیکشن محسوس کرتا ہے، اب اسی ترکی آذربائیجان کا نام لے رہے ہیں، ورنہ اور بھی اس طرح کے ملک ہیں اور یورپ وغیرہ اس سے بھی زیادہ آگے ہیں. لیکن ہاں مسلم کنٹریز ہے، جی ہاں مسلم کنٹریز کے اعتبار سے، جی ہاں ان کو شرابوں میں رکھا گیا ہے، طرح طرح کی برائیوں میں رکھا گیا ہے، اس میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک وقت انسان کی روح کہیں نہ کہیں جا کے تھک جاتی. ممکن ہے بعض انسان اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہو کہ پلٹنے کے چانس ہی نہ رہ جائے، لیکن بہرحال اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، اپنی روح پر ظلم کیا ہوا ہے. تو یہ انسان جب تک جوان ہوتا ہے تب تک کچھ چیزیں اس کو نظر آئی، یہ بہت بڑی لذت کی چیز، لیکن بعض وقت نہیں، یہ تو چیز ختم ہو جانے والی، یا جو بھی گلیمر ہے جو بھی آخر میں ختم ہو جانے والا ہے. تو کیا انسان، کچھ لوگ کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہمیں ہلاک کر دے، ختم ہو جائیں گے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اسی زمانے میں ہیں، مزے کرو، مزے کرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے کہ جن صلاحیتوں کے ساتھ اسے پیدا کیا، درخت کی طرح تو نہیں بنایا گیا، ایک معمولی عام جانور طرح نہیں بنایا گیا. جن صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو بنایا گیا ہے وہ یوں ہی 10 20 40 50 60 سال زندگی جی کے خاک میں مل جانے کے لیے نہیں ہے. وہ اس کے لیے ایک دوسرا مرحلہ ہے. اس مرحلے کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ گلیمر تو کچھ دن کے لیے ہے، باقی چیزیں جو ہے زیادہ باقی رہنے والی ہیں. آج مطلب پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں مسلمان کسی بھی طور پہ، مطلب ہر طور پہ دیکھا جائے تو پریشان ہے. کہیں ظلم ہو رہا ہے زیادہ، کہیں کم ہے. ایک لیٹسٹ اسرائیل اور فلسطین والا جو کانفلکٹ ہے اس میں، تو اس میں کیا مطلب یہ ایک چیلنج ہے، اس سے کیسے نپٹا جائے، کیسے مطلب یہ ٹاسک کو وہ کیا جائے، پورا کیا جائے؟ دیکھیں اس کی بنیادی مسئلہ وہی ہے جو آپ شروع میں ذکر بھی ہوا تو قرآن کی ایک بہت چھوٹا سا جملہ ہے، حصہ ہے آیت کا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. 57 ملک مسلمانوں کے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے ملک، اس کو ملک بھی کہنا جو ہے، وہ ایک چھوٹا سا ملک جس کی کل آبادی 91 لاکھ کی ہے، 91 لاکھ میں 20 لاکھ مسلمان ہیں اسرائیل میں، خود اسرائیل میں، فلسطین کو چھوڑ کر، یعنی ویسٹ بینک اور غزہ کو چھوڑ کر. چونکہ ویسٹ بینک اور غزہ میں تقریباً 20 لاکھ ہیں، 21 لاکھ 20 لاکھ، لیکن خود اسرائیل میں اسرائیلی پاسپورٹ کے ساتھ 91 لاکھ کی پوری آبادی سے 20 لاکھ مسلمان ہیں. 71 لاکھ ہو گئے یہودی، 71 اس میں تھوڑا بہت کرسچن بھی ہیں، تو آپ سمجھ لو 70 لاکھ جو یہودی ہیں. چھوٹا سا ایک ملک ہے. 70 لاکھ تو چھوٹے چھوٹے ہمارے ملک میں تو بڑے شہر نہیں
میڈیم شہروں کی آبادی ہو جاتی ہے، اتنی سی آبادی، اور اس کے مقابل میں 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، جس میں بعض ملک تو بہت بڑے ہیں، طاقتور ہیں، اچھے ملک ہیں، لیکن کیوں اتنی ذلت کے ساتھ اتنی مدت تک ایسا سکوت، اتنا ظلم دیکھا، اتنی تباہی، 70,000 ٹن بارود گرائے گئے، 34-35 ہزار لوگوں کو اس طرح مار گئے، بچوں مارے گئے، 14-15 ہزار بچے شہید کر دیے گئے، یہ سب کچھ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ جو شروع میں آپ نے سوال کیا تھا نا کہ مسلمان اسٹیٹ یا اسلامک اسٹیٹ، مسلمان اسٹیٹ تو سب ہے، لیکن اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے۔ اسلامک اسٹیٹ ہوتی تو ذرا سے بھی اسلامی غیرت ہوتی، ذرا سا ایمان ہوتا، ذرا انسانیت ہوتی، لوگ اپنی ہوا و ہوس میں اپنے 22 ملک عرب کے ہیں، 22 ملک، وہ ایک، اب یہ عراق اور لبنان کو چھوڑ کر، یمن کو چھوڑ کر، جبکہ لبنان اور یمن 22 عرب ملکوں میں سب سے زیادہ غریب ملک ہے، سب سے زیادہ کمزور ملک ہے، لیکن انہوں نے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا کہ بھئی کسی ملک، رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ سارے مسلمان جو ایک جسم جیسے ہیں، اور ایک جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہوگا تو سب پورے جسم کو تکلیف ہوگی۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ پورے جسم میں، اگر ہماری آنکھ میں، ہمارے دانت میں، ہماری انگلی میں کہیں بھی درد ہو رہا ہوگا تو پورا جسم جو ہے اس کا سکون چن جائے گا۔ تو اسلامی دنیا کو رسول اللہ نے ایک ملک، ایک جسم بتایا ہوا ہے، ان کا سکون کیوں نہیں چھنتا ہے؟ اس لیے نہیں چھنتا ہے کہ وہ اس جسم کا حصہ نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے، ایمانی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انتم العالون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو سب سے زیادہ بلند ہو۔ آج اتنی ذلت کیوں ہے؟ اتنی رسوائی کیوں ہے؟ اتنا امریکہ کی اور فلاں ملکوں کی غلامی کیوں ہے؟ اس لیے غلامی ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو تو یمن جیسا چھوٹا سا ملک، کمزور سا ملک، 8 سال جنگ کیا ہوا ملک، بھوکا ملک، وہ بھی جو ہے پورے اسرائیل کے اکنامی کو بالکل ختم کر دیتا ہے، مشکل میں ڈال دیتا ہے، بالکل پورا ریڈ سی بلاک کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا ملک لبنان، یمن سے بھی وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے، آبادی بہت کم ہے، لیکن چھوٹا سا ملک لبنان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اسرائیل کو بالکل حقیقت بتا دیتا ہے۔ ابھی اور بھی بہت ساری حقیقتیں سامنے آئیں۔ تو اصل مسئلہ ہے ایمان کا ہونا، اصل مسئلہ ہے اتحاد کا ہونا، اصل مسئلہ ہے غیرت ایمانی کا ہونا، اور وہ موضوع بھی چونکہ ہے کہ حکومت تو کوئی بھی آگے کرنے لگے، کوئی بھی خاندان آگے حکومت کرنے لگے، لیکن قرآنی حکومت ہونا، قرآنی اصولوں کی حکومت ہونا، قرآن کے مطابق 100% اگر نہ ہو تو کچھ تو کوشش کی جائے، اور نہیں ہے تو عوام کوشش کرے نا کہ ایسے لوگوں اپنے درمیان سے ہٹائے کہ جو آ کر انہی پر ظلم کر رہے ہیں، انہی پر، ان کے مسلمان بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں اور کوئی مدد نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ اور اسلام کے نزدیک تو مسلمان بھی نہیں، کوئی بھی مظلوم ہو، رسول اللہ کی حدیث کے اعتبار سے کوئی بھی انسان مظلوم ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی دھرم کو، اگر مظلوم تمہیں مدد کے لیے بلائے، یا علی المسلمین کی آواز بلند کرے، مسلمانوں میری مدد کو آؤ، فلم یجیبہ فلیس بمسلم، اگر مسلمان اس کا جواب نہ دے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ فلسطین کے بعض عورتوں اور بعض بزرگوں کی باتیں سن کے انسان تڑپ جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جا کے جواب دیں گے۔ آج امت مسلمہ آج اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گی؟ اتنا ظلم ہوا ہے فلسطین میں، پورے 75 سالوں میں ہوا ہے، لیکن خاص کر یہ پچھلے 6 مہینوں میں نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ کیسے جواب دیں گے؟ لیکن بہرحال یہ ساری تکلیف ایک طرف ہے، سارا درد ایک طرف ہے، لیکن اسی درمیان میں کیا دیکھا آپ نے؟ جہاں ایک طرف اتنے بے ایمان لوگ دیکھے اتنے سارے ملکوں میں، وہیں بھی یہ بھی دیکھا کہ سامنے جو ہے لاشا پڑا ہوا ہے، بیٹے کا لاشا ہے، گھر والے ہیں، ایک گھر، ایک جوان کو میں نے کہا اس کے 103 لوگ مارے گئے، لیکن لاشیں سامنے موجود، ہاتھ میں لاش لے کے کہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہاں 2 نمونے سامنے آ گئے، ایک بہت ہی نہایت ہی بے غیرت قسم کے لوگوں کا نمونہ جو اپنی عیاشی اور اپنی حکومت میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک وہ لوگ کہ جو اسلام کے لیے، جو بیت المقدس کے لیے، جو رسول اللہ کی معراج کی سرزمین کے لیے، جو قبلہ اول کے لیے، رسول اللہ نے 54.5 سال تک اپنی ساری باتیں کدھر کی؟ بیت المقدس کی طرف کی۔ ہجرت کے 1.5 سال بعد قبلہ چینج ہوا، تو ہجرت کے 1.5 سال بعد رسول اللہ کی عمر 54.5 سال تھی، تو 54.5 سال تک رسول اللہ، ان کے تمام اصحاب، گھر کے لوگ، فیملی کے لوگ، اہل بیت، سب کی عبادت قبلے کی طرف تھی۔ اور یہ لوگ بے غیرت جو قبلے کو توڑنے کی پوری تیاری اسرائیل کر رہا ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو اپنی حکومت کی پرواہ ہے، اپنے ٹاورز کی پرواہ ہے۔ سعودی عرب میں ٹاور بن رہا ہے، ایمریٹ جو ہے وہ نئے وہ ٹاور بنا رہا ہے، ان کی پرواہ ہے نا، اقتصاد کی پرواہ ہے۔ تو لیکن جہاں یہ بہت ہی گندا پہلو آ رہا ہے، بہت ہی دردناک پہلو ہے،
वहीं दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत पहलू ये है कि लोगों ने, यमन के लोगों ने, लबनान के लोगों ने, इराक़ के लोगों ने, सीरिया के लोगों ने किसी हद तक, ईरान के लोगों ने, फ़िलिस्तीन के लोगों ने, जिन्होंने इतनी जानें दी लेकिन वहाँ पर ईमान में डटे हुए हैं, मजबूती से डटे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, लाशों पे खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। माह रमज़ान में वहीं पर नमाज़ें पढ़ीं, वहीं पर जमातें हुईं, वहीं पर कुरान पढ़ा गया, वहीं पर कुरान की तिलावत हुई और उसमें मजबूती से बाकी और शिकस्त दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इज़राइल को बदतरीन शिकस्त दे रहे हैं, सारा हैमना टूट गया, सारा दबदबा ख़त्म हो गया, सारा वो जो है कुरान कहता है कि इन्ना अहवन अलबयूत लबैतुल अनकबूत, मकड़ी का जाल सबसे कमज़ोर घर है। तो ये आयरन डोम जो क्या निकला, वही मकड़ी के जाल निकला जो सारा के सारा जो है वो टूट गया। और इंशाअल्लाह ताला ये जो 35,000 से लोग शहीद हुए हैं, इनका खून बेकार जाने वाला नहीं है। ये खून जो इज़राइल को नाबूद कर देगा, गर्क कर देगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। जज़ाकुमुल्लाह, सलामत रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। आप हमारा यूट्यूब चैनल टेबल टॉक सब्सक्राइब करिए।